اردو کلاس 5 یونٹ نمبر 5 اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ یونٹ کا ٹائٹل ہے جو وعدہ کرو سو پورا کرو۔ مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ۔ شکست، صادر، خلیفہ، وسعت، ضمانت، پاسداری۔ چھٹی کے روز دادا جان ہمیں دلچسپ واقعات اور سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں۔ آج بھی محلے کے بچے ہمارے گھر اکٹھے ہوئے تاکہ دادا جان سے کوئی نئی کہانی یا واقعہ سن سکیں۔ جیسے ہی دادا جان بیٹھک میں داخل ہوئے، دانش نے بے چینی سے پوچھا، دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ دادا جان مسکراتے ہوئے، آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سبق سیکھا۔ ہم سب دادا جان کی بات پر راضی ہو گئے۔ دادا جان نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ دادا جان: ملک ایران کے ایک صوبے کے حاکم کا نام تھا ہرمزان۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی۔ ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھی بخش دے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اسے اس کے جرائم کی سزا ملے گی۔ ہرمزان نے خلیفہ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ خلیفہ نے ہرمزان کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب جلاد آ گیا تو ہرمزان نے پانی پینے کی درخواست کی اور خلیفہ سے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں، تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا۔ دادا جان اتنا واقعہ سنا کر خاموش ہو گئے۔ دانش: دادا جان پھر کیا ہوا؟ کیا ہرمزان کو دوبارہ پانی دیا گیا یا اسے سزا دے دی گئی؟ دادا جان: بیٹا، خلیفہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ وعدہ کر چکے تھے اور اسلام میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خلیفہ نے جلاد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جب جلاد واپس چلا گیا تو ہرمزان نے خلیفہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ خلیفہ اس کے ایمان لانے پر خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہرمزان نے جواب دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، اسی لیے میں نے پانی زمین پر گرا دیا تھا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اب میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ دادا جان نے واقعہ سنا کر ہم سے پوچھا، بچوں بھلا بتاؤ تو وہ کون سے خلیفہ تھے؟ ماجد: دادا جان کو اشارہ دیجئے۔ دادا جان: وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی تھی۔ ہم سب نے ایک ساتھ جوش سے جواب دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش! دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے دادا جان کو ان کا وعدہ یاد کروایا۔ دادا جان: کیوں نہیں بیٹا؟ لو پھر سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان آپ کے پاس ایک شخص کی شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لی ہے۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا، وہ پتھر اس کے سر میں لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ پتھر مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی
کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنے گھر والوں کا بندوبست کر آؤں اور انہیں اپنی سزا کے بارے میں بتا آؤں۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی ضمانت دی۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ سب کی نگاہیں شہر کے داخلی راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، مگر ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا اعتبار بھی تھا۔ اچانک ایک جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور بولے، خلیفہ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور تو نے اپنا عہد نبھایا، ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھا بچوں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز نے جانے کی اجازت چاہی۔ دادا جان: کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، شربت پی کر جانا۔ فراز: دادا جان، میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر میں وہ کتاب اسے دینا بھول گیا۔ احمد جو وہیں موجود تھا جھٹ سے بولا، فراز تمہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا؟ دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں۔ دادا جان نے پھر ہم سب سے ایفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ ہم سب کا ایک ہی جواب تھا، انشاءاللہ ہم اپنے عہد کی پابندی کریں گے۔ دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کی ایکسرسائز کریں گے۔